کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی منظم لائبریریاں مغرب میں نہیں بلکہ مشرق میں قائم ہوئی؟ کیا آپ نے بغداد کے بیت الحکمہ، مصر کے دارالعلم، ایران کی ریکی لائبریری یا ہندوستان کی نالندہ یونیورسٹی کا نام سنا ہے؟ یہ وہ خزانے تھے جہاں لاکھوں کتابیں تھیں، جہاں سائنس، طب، فلکیات، ریاضی اور فلسفہ پر ہزاروں سالہ تحقیق محفوظ تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ سب خزانے راکھ کیوں ہو گئے؟ آج ہم انہی کھوئی ہوئی لائبریریوں کی تلاش میں نکلیں گے جو کبھی مشرق کی علمی روشنی تھی۔ کتابیں صرف صفحات نہیں ہوتی، یہ قوموں کی یادداشت، سائنس کی پیش رفت اور تہذیب کا تسلسل ہوتی ہیں۔ علم کی پہلی لائبریریاں کہاں بنی اور کیسے انہوں نے آنے والی صدیوں کی سائنس کی بنیاد رکھی، یہ سب جاننا ضروری ہے تاکہ ہم بھولے ہوئے ورثے کو پہچان سکیں۔ نالندہ یونیورسٹی بھارت کی گمشدہ عظمت 5ویں صدی عیسوی میں بنائی گئی۔ 9 ملین سے زیادہ مخطوطات، جن میں فلکیات، ریاضی، طب، بودھی فلسفہ اور منطق کی تعلیم تھی۔ چینی سیاح ہیوان سانگ لکھتا ہے، نالندہ میں روزانہ 10,000 سے زائد طلباء اور 2,000 سے زائد اساتذہ تدریس کرتے تھے، لیکن 1193 میں بختیار خلجی کے حملے میں یہ عظیم علمی مرکز جلا دیا گیا۔ لکڑی کی الماریوں میں بند کتابیں مہینوں تک سلگتی رہیں۔ بیت الحکمہ بغداد کا سائنسی مرکز خلیفہ ہارون الرشید اور المامون کے دور میں قائم ہوا۔ یونانی، فارسی، ہندی اور رومی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا یہاں۔ الرازی، الکندی، الفارابی، ابن سینا، البیرونی جیسے سائنس دانوں کا علمی مسکن بنا۔ یہ محض لائبریری نہیں تھی، یہ ایک ریسرچ سینٹر تھی جہاں تجربے ہوتے، مشاہدات کیے جاتے اور نئی دریافتیں سامنے آتی۔ 1258 میں ہلاکو خان کے حملے نے یہ خزانہ دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریا کا پانی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا۔ ریکی لائبریری ایران طبی اور فلکیات کا قلعہ تھا جو زکریا الرازی کا شہر ہے۔ یہاں یہ عظیم لائبریری موجود تھی، کئی ہاسپٹلز کے ساتھ منسلک علمی مرکز۔ یہاں سے اسلامی دنیا میں طب کا جدید تصور ابھرا۔ بدقسمتی سے منگول حملوں میں یہ شہر اور اس کی لائبریریاں مٹی میں دفن ہو گئیں۔ فسطاطہ اور دارالعلم قاہرہ یعنی افریقہ کے علمی مرکز 10ویں صدی میں فاطمی خلافت نے قائم کی۔ اس میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں، جہاں فلکیات، کیمیا، ریاضی اور فلسفہ پر جدید ترین تحقیق موجود تھی۔ یہ لائبریری صلیبی جنگوں اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں سیاسی اختلافات کی نظر ہو گئیں۔ کچھ کتابیں محفوظ کی گئی، باقی ضائع ہو گئیں۔ اندلس یعنی اسپین کی لائبریریاں یورپ کا دروازہ علم کی طرف۔ قرطبہ کی لائبریری میں 4 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی علماء اکٹھے کام کرتے تھے۔ یہی وہ لائبریریاں تھیں جن سے یورپ نے نشاط ثانیہ کی بنیاد لی۔ لیکن 1492 میں فردیننڈ اینڈ ایزابیلا کے دور میں مسلمانوں کا اخراج ہوا اور کتابیں جلا دی گئیں۔ لائبریریوں کی تباہی میں کیا صرف جنگیں ذمہ دار تھیں؟ صرف دشمنی یا حملے ہی نہیں، علمی دشمنی بھی ایک وجہ تھی۔ مذہبی شدت پسندی، سیاسی مخالفت اور خود اپنوں کی غفلت نے بھی کتابوں کو جلایا۔ کئی بار علماء کے اختلافات نے علمی مراکز کو نقصان پہنچایا۔ اب دوستو سوال بنتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا؟ ہزاروں سالہ تحقیق، فلکیات کے جدید مشاہدات، طب کے مؤثر علاج، ریاضی کے فارمولے جو اب دوبارہ دریافت کیے جا رہے ہیں، یہ سب ہم کھو چکے اور شاید اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ دوستو ہماری تہذیب، ہمارا علم اور ہماری شناخت سب کچھ ان لائبریریوں میں تھا۔ وہ راکھ ہو چکی ہیں، لیکن ان کی کہانیاں زندہ ہیں، اور یہی کہانیاں ہمیں پھر سے علم کی روشنی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان فراموش شدہ خزینوں کی مزید کہانیاں سامنے لائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں بتائیں ہم اپنی علمی لائبریریاں واپس دیکھنا چاہتے ہیں۔